بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بلاد اسلامیہ میں مسلمان شاداں و فراں ہیں، رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ دوست وفاد کرام اور دیگر علماء دوست پوچھتے ہیں تقویم کیا کہتی ہے کہ آج چاند نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے۔ تقویم یہ کیلنڈر ہوتا ہے جس میں ایک اس طرح کے کیلنڈر بنائیں گے کہ ہجری اور عیسوی تاریخوں کی مطابقت ہے کہ کون سی عیسوی تاریخ کو یہ کم جو ہے نا تاریخ ہوگی ہجری مہینے کی۔ تو ماہ رمضان المبارک کی اس اعتبار سے کہ کون سی تاریخ کو پرسپشن پریڈکشن کیا کہتی ہے، یہ ہے تقویم میرے پاس یکم ہجری سے لے کر 2000 ہجری تک اس میں ذکر ہے۔ تقریباً 2000 سال کی تاریخوں کا اس میں ذکر ہے، اور اس ہجری کیلنڈر کے اندر اس سال کا 1446 کا جو ذکر ہے، یہ میں ہر سال دیکھتا ہوں کہ مطابقت کیا کہتی ہے تقویم کی۔ تو اس میں 1446 ہجری کا جو ذکر ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا کہ تیسرا مہینہ، اور تیسرے مہینے کی یکم تاریخ، اور بروز شنبہ یکم رمضان المبارک ہو۔ بروز شنبہ یعنی ہفتہ کے روز، لیکن یہ پریڈکشن ہے، پرسپشن ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر اعتبار نہیں۔ اعتبار کس چیز کا ہے؟ شرعی لحاظ سے اعتبار کس کا ہے؟ تقویم پر نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے اعتبار قرآن، حدیث اور فقہ اصولوں پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو شہادت پائے تم میں سے ماہ رمضان کی تو پھر وہ روزہ رکھے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی شہادت کے لیے تقویٰ کے تقاضا کے تحت کہ ماہ رمضان کا کوئی روزہ ضائع نہ ہو اور مسلمان ماہ رمضان کا روزہ رکھیں، اس کے لیے ایک شہادت بھی کافی ہے۔ یعنی ایک وہ شاہد کہ جو شہادت کے اصولوں پر گواہی دے اور جو شہادت کے تقاضوں کے مطابق شاہد بن سکتا ہو۔ ایک شہادت ہوتی ہے اس وقت کہ جب اس نے شہادت قائم کی ہے، جب قائم ہو رہی ہے شہادت، ایک اس وقت کی شرائط ہے، یعنی کسی وقوع کو دیکھنا، اور ایک آگے شہادت پیش کرنے کے اعتبار سے وہ شرائط ہوتی ہیں۔ یہ دو قسمیں ہیں، دونوں میں فرق ہے کہ ادھر کیا شرائط ہیں، ادھر کیا شرائط ہیں۔ تو شاہد ان شرائط کے اوپر پورا ہو، چاند دیکھنے کے وقت اس کے اندر جو اصول ہیں، جو اس کے اندر شرائط پائی جانی ضروری ہیں، وہ بھی پائی جائیں، اور جو وہ پیش کر رہا ہے، مثلا قاضی کے سامنے پیش کر رہا ہے، یا آج کا رویت ہلال کمیٹی یا زونل کمیٹی بنی، ان کے سامنے جب پیش ہو رہا ہے تو اس کے کیا شرائط ہے، وہ فقہ کتب کے اندر درج ہیں۔ اس وقت تفصیل سے میں ذکر نہیں کرتا، کتب بھری پڑی ہیں۔ اور شہادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، لا تصوموا حتی تروا ولا تفطروا حتی تروا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تک تم روزہ نہ رکھو جب تک چاند کو دیکھ نہ لو، اس وقت تک عید نہ کرو جب تک چاند کو دیکھ نہ لو۔ یعنی چاند کو دیکھنا یہ سنت ہے، اس لیے ایک شخص بھی آ کر یہ شہادت دے ماہ رمضان کے اعتبار سے، عید کے اعتبار سے نہیں، عید کے لیے ایک ہی معتبر نہیں ہے، ماہ رمضان کے لیے ایک شخص بھی جو شرعی تقاضوں کے مطابق شاہد ہو سکتا ہے وہ آ کر گواہی دے۔ جیسے کہ آج مطلع برآلود ہے، تو اس طرح کہیں پر جو ہے مطلع برآلود ہوتا ہے، کہیں پر آج کل تو زیادہ پاکستان کے میں زیادہ شہروں کے اندر مطلع برآلود ہے، تو اس لیے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عالیشان ہمارے لیے ایک خوبصورت نشان ہے منزل کا، کہ تعیین کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ماضی قریب کے اندر بھی، آج کل تو بالکل علی العموم کہہ دیا جاتا پاکستان میں روزہ ہوگا، انڈیا میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں نہیں، اس طرح کر کے، لیکن ماضی قریب میں کرونے اولا سے یوں چلتا تھا، کسی موضع کے کسی قریہ کے اندر روزہ ہو رہا ہے، کہیں پر نہیں ہو رہا، کہیں پر عید ہو رہی ہے، کہیں پر نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ چاند دیکھتے تھے، اور اس کے بعد چاند دیکھنے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی گواہی جو لی۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ حضور میں نے چاند دیکھا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک دو سوال کیے اور اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ پھر اس نے جب جواب دیا تو حضور نے بلال حبشی کو کہا کہ بلال، حضور نے جب اس سے سوال کر لیا، شہادت کے منصب پر وہ فائد ہو گیا، وضاقتہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر جب پیش ہوا صحابیت کے درجے پر، اور ظاہر سی بات ہے حضور کے سامنے آ کر پیش، تو اس درجے پر وہ تھے،
حضور نے بلال کو کہا بلال اعلان کر دو نماز تراویح کے لیے کہ نماز تراویح ہوگی اور سویرے روزہ رکھا جائے گا. تو اس لیے ایک شہادت کا اصول یہاں سے لیا گیا. اب لیکن شہادت میں یہ چیز بھی ہے کہ کوئی آ کر شہادت یہ نہ 28 کی دن کی نہ پیش کر دے آ کر شام کو، اور نہ 31، کیونکہ اسلامی مہینے 2 تاریخوں کے اندر دائر کرتے ہیں، یا 29 کا یا 30 کا، یا 29 یا 30 کا، نہ 28 کا نہ 31 کا ہوتا ہے. تو اس لیے 31 کا کہنا یہ بھی معتبر نہیں ہے، 28 کا کہ شام کو آ کر یہ شہادت دینا یہ بھی معتبر نہیں ہے. اسلامی مہینہ 29 اور 30 کو دائر کرتا ہے. تو یہ اصول ہیں جن اصولوں کے مطابق جو ہے نا شہادت ہو تو پھر اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا یا عید کی نماز پڑھی جائے گی. یہاں عورتوں کی بعض حدود اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک کے لیے یہ کہ عورتیں بھی آ کر گواہی دے دیں کہ مرد نہ ہو، اور عورتیں کہہ دیں آ کر کچھ کہ جی ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، تو پھر عورتوں کی گواہی پر بھی ماہ رمضان مبارک کے روزے کا اعلان کیا جائے گا. اللہ ماہ رمضان مبارک کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے اور آنے والے ماہ رمضان کو بالخصوص پاکستان کے لیے برکات کا سبب بنائے، فلسطین والوں کے لیے، کشمیر والوں کے لیے اور دیگر اور جہاں پر مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا سبب بنائے. اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک آنے والے میں ہمیں عطا فرمایا تھا، اس کے سبب اللہ تعالیٰ ملک میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرمائے. السلام.